السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ پاکستانی معاشرہ بحرانوں کے گرداب سے نکلنے کو تیار نہیں۔ حالیہ دنوں میں جو مختلف تنازعات اور مختلف قسم کے مسائل ہمیں درپیش تھے، اس میں اب ایک نئے بحران اور نئے مسئلے کا اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ ہے عدالتی بحران۔ پارلیمنٹ نے عدلیہ کے خلاف ایک محاذ کھول دیا ہے، اور یہ محاذ کوئی ہوا میں نہیں کھولا گیا۔ ہم بہت عرصے سے اس بات کو جانتے تھے کہ پاکستان کے اندر کچھ سیاسی معاملات عدالتی کمبل اوڑھ کر ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ آپ اگر پاکستانی سیاست کے اسرار و رموز سے آگاہ ہیں، اور اگر آپ پس پردہ مختلف کھیلوں کو جاننے سے کوئی دلچسپی رکھتے ہیں، تو آپ کو وزیر اعظم کے خطاب کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ آپ کو مریم نواز کے ان سطحی تقاریر کے درمیان آئندہ کے کھیلوں کی آہٹ کو سننا چاہیے۔ مریم نواز کچھ عرصے سے بار بار اور متواتر یہ کہہ رہی تھی کہ انتخابات ہونے والے نہیں ہیں، آپ انتخابات آج کروا دیں، لیکن پہلے نواز شریف کی پوزیشن کو بحال کریں۔ یہ بظاہر ایک سطحی فقرہ تھا، مگر دراصل اس فقرے کے پیچھے وہ ایک منصوبہ تھا جو پاکستان میں بڑے مناصب کی تبدیلی کے ساتھ جڑا ہوا اور دراصل ایک منظم مہم کا حصہ تھا۔ ہم اس جملے کو سادہ سا ایک جملہ سمجھتے ہیں، مگر یہ جملہ سادہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے وہ منصوبہ موجود ہے جو لندن سے لے کر پاکستان کی مقتدر اشرافیہ کے درمیان پہلے سے تیار کیا گیا ہے۔ یہی منصوبہ اب عدالتی بحران کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹ اور عدلیہ کے مختلف ججز قدم با قدم ایسے اقدامات اٹھا رہے ہوں جو ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہوں؟ پاکستانی پارلیمنٹ میں چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیار کو مختلف قواعد کے ساتھ مربوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بظاہر یہ کوئی برا فیصلہ نہیں ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے مختلف چیف جسٹسز کے سوموٹو ایکشنز ہمیشہ تنازعات کے شکار رہے ہیں، اور عام طور پر یہ ایک بحث موجود تھی کہ کیا چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اس اختیار کو تنہا ان کی مرضی پر چھوڑا جا سکتا ہے، جبکہ ہماری عدالتی تاریخ میں چیف جسٹس منیر جیسے اور ثاقب نثار جیسے جو ہے وہ ججز گزرے ہوں۔ اگر آپ ان ججز کے معاملات پر غور کرتے ہیں اور پاکستان کو ایک منظم معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اسے کسی قواعد اور ضوابط میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے اندر سے ہی ایک خواہش کے طور پر یہ مطالبہ ابھرتا ہے کہ کیوں نہ ان اختیارات کو ضوابط کی چادر اڑائی جائے۔ یہ بات کافی عرصے سے مختلف لوگ کہہ رہے تھے، اس لیے پارلیمنٹ نے اگر اس معاملے میں پیش قدمی کی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ پیش قدمی دراصل ہمارے ہاں کوئی اصولی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں تمام معاملات دراصل ذاتی مفادات سے جڑے ہوتے ہیں، اور یہ مقتدر مافیا یا مقتدر اشرافیہ کے درمیان جاری رسہ کشی کے کھیل کا حصہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے اصولی معاملات بھی جو ہے وہ اتنے بے ڈھنگے طریقے سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ حقارت کی ساتھ دیکھے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں جائز معاملات کی طرف ہونے والی پیش قدمی بھی گندی نگاہوں سے اور گندے الفاظ کے ساتھ موضوع بحث بنتی ہے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے عدالتی محاذ پر ایک ڈویژن دیکھی ہے۔ عدالت کے اندر معزز ججز کے درمیان ہونے والے اختلافات کوئی بری بات نہیں ہے، اختلافات ہونے چاہیے، لیکن یہ اختلافات اگر شخصی سطح پر اتر جائیں، کچھ لوگوں کے خلاف ہو جائیں، یہ ایک خطرناک پہلو ہوتا ہے انصاف کے معاملے میں۔ یہ معاملہ صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ ہم معزز ججز صاحبان کے معاملات میں ایک اور جو خطرناک پہلو دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ ڈویژن صرف عدالت کے اندر موجود ڈویژن نہیں ہے، بلکہ یہ عدالت سے باہر مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ الائنمنٹ کے طور پر بھی دیکھی جا رہی ہے۔ گویا ججز کے باہمی اختلافات ہی تک یہ معاملہ محدود نہیں ہے، بلکہ ججز کے سیاسی رجحانات تک یہ معاملہ چلا گیا ہے۔ یہ سنگین نوعیت کا معاملہ ہے، اور ہم اس ڈویژن اور تقسیم کو اس تناظر میں کم ہی دیکھ پا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، یہ ساتھ ساتھ ہی ہوا ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے
کہ وہ تمام معاملات جو سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس نے اپنے سوموٹو پاور کے تحت یعنی 184(3) کے تحت اٹھائے ہیں وہ سب کل عدم ہیں۔ دوسری طرف پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سوموٹو پاور کے حوالے سے قواعد بن گئے ہیں۔ تو یہ دراصل ایک ساتھ ہی متوازی طور پر پارلیمنٹ اور عدالت کے درمیان مشترکہ طور پر یا ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہوئے یہ کام ہو رہا ہے۔ چنانچہ باہر بیٹھے ہوئے مبصرین اور تجزیہ کار اس کھیل کو اشرافیہ کے ایک کھیل کے ساتھ منسلک کر کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ کوئی بھی اقدام جب اٹھایا جاتا ہے تو اس کی ٹائمنگ کافی اہمیت رکھتی ہے۔ رفتار حالات میں ترتیب واقعات کی اپنی ایک معنی خیزی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ چیف جسٹس اس وقت ایک ایسے کیس کی سماعت کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر حالیہ سیاسی بحران سے جڑا ہوا ہے، اور انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو یک طرفہ اور بے معنی اور ناقابل دفاع اقدام اٹھاتے ہوئے آئینی ضرورت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آئینی مطالبے کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے اس کو اکتوبر تک بڑھا دیا ہے، اس معاملے میں جو عدالت میں درخواست دائر کی گئی ہے اس معاملے کی سماعت کر رہے ہیں۔ بظاہر تو یہ مختلف درخواستوں پر ہونے والی سماعت تھی، لیکن اس سے قبل جب ایک سوموٹو ایکشن کے تحت چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو پابند کیا تھا اپنے ایک فیصلے کے تحت کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں، تو اس معاملے میں کچھ ججز کے اختلافات سامنے آئے تھے، اور دراصل یہ معاملہ ایک بحث کے ساتھ جڑ گیا تھا کہ یہ فیصلہ کتنے ججز نے دیا تھا۔ چونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے سوموٹو پاور کے تحت جو ایکشن لیتے ہوئے ایک فیصلہ سنایا تھا اور الیکشن کمیشن کو پابند کر دیا تھا کہ وہ صدر مملکت کے ساتھ مل کر ایک تاریخ کو اناؤنس کریں، اور یہ ایک تاریخ طے بھی دی گئی تھی، مگر الیکشن کمیشن نے یک طرفہ طور پر اور اس آئینی تقاضے کو نظر انداز کرتے ہوئے اور اس عدالتی فیصلے کو بھی پامال کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ کو 8 اکتوبر تک ٹال دیا۔ اب یہ بات کوئی نہیں بتا پا رہا کہ الیکشن اپنے آئینی مطالبے کے تحت 3 مہینے میں کرانے کے بجائے 8 اکتوبر تک ٹالنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 8 اکتوبر تک پاکستان کی موجودہ عدلیہ تبدیل ہو جائے گی، صدر مملکت عارف الوی صاحب اپنے منصب پر نہیں رہیں گے، اور اس بیچ دراصل حکومت کیا کچھ کرنا چاہ رہی ہے وہ اس سوموٹو پاور کو ریگولیٹ کرنے والی اس حکمت عملی میں سامنے آ گیا ہے، اور وہ یہ ہیں کہ موجودہ حکومت نے سوموٹو پاور کے تحت نہ صرف یہ کہ چیف جسٹس کے اس پاور کو 2 اور سینئر ججز کے ساتھ یعنی 3 لوگوں کے ساتھ بانٹ دیا ہے، اور یہ کوئی اتنا برا کام نہیں ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، لیکن چونکہ یہ خاص سیاسی ہدف کے ساتھ ہو رہا ہے، خاص سیاسی ماحول کے تحت ہو رہا ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر ایک ڈویژن قائم کر کے ہو رہا ہے، اس لیے یہ کام اس موجودہ حالت میں اور موجودہ سیاسی تناؤ میں اور موجودہ سیاسی تصادم میں برا لگ رہا ہے۔ لیکن یہ معاملہ اب اس لیے باعث تنازع بن رہا ہے کہ اس فیصلے کے تحت اور پارلیمنٹ کے اس قدم کے تحت اصل میں ماضی میں جو فیصلے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں اس پر بھی نظر ثانی کا ایک اختیار ان لوگوں کو مل گیا ہے جو ان فیصلوں کے وکٹمز رہے ہیں۔ اس طرح اگر آپ سیدھے لفظوں میں بات کریں تو نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ، نواز شریف کی نااہلی کا معاملہ بھی اب عدالت میں دوبارہ زیر بحث آئے گا، یعنی جب یہ قانون منظور ہو جائے گا اور لاگو ہو جائے گا تو لاگو ہونے کے 30 دنوں کے اندر اندر ہر اس آدمی کو یہ اختیار ہوگا جو سپریم کورٹ کے اندر اس سوموٹو پاور کے تحت وکٹم بنے ہیں، اور وہ 30 دنوں کے اندر اندر نظر ثانی کی اپیل دائر کر سکیں گے۔ گویا اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اور پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے اندر جو ڈویژن ہے اور پارلیمنٹ میں جو یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس کا بیسک ہدف صرف یہ ہے کہ نواز شریف کی نااہلی کو ختم کیا جائے، اور نواز شریف کی نااہلی چونکہ سپریم کورٹ سے ہوئی ہے، اور اس وقت موجودہ حالات میں کوئی ایسا ملک کے اندر قانون قاعدہ ضابطہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی بینچ کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو وہ فیصلہ ریورس ہو سکتا ہو یا واپس کیا جا سکتا ہو۔ چنانچہ
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاور کو ریگولیٹ کرتے ہوئے یا ان کے سموٹو پاور کو دراصل قواعد میں لاتے ہوئے یہ باریک کام کیا گیا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی کے خاتمے کا ڈول بھی ڈال دیا گیا ہے۔ اب آپ مریم نواز کی ان تقاریر کی سیریز پر ایک نگاہ ڈالیں جس میں وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ الیکشن ابھی کرا لیں، کل کرا لیں، مگر نواز شریف کو اپنی پوزیشن پر لائیں اور نواز شریف کی حالت کو بحال کریں۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی تو شروع کے 1-2 مہینوں میں ہی ہمیں یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ یہ ایک منصوبہ موجود ہے کہ جو معاملات بھی نواز شریف کی نااہلی سے اب تک ہوئے ہیں وہ تمام معاملات دراصل ریورس کیے جائیں گے۔ یہی شہباز شریف کو جو ہے بنیادی ہدف دیا گیا ہے لندن سے، اور شہباز شریف کو تمام اقدامات اٹھانے ہیں۔ اس معاملے میں شہباز شریف کی طرف سے ہونے والی تاخیر پر لندن سے ان کے بڑے بھائی نے ان کی مختلف مواقع پر سرزنش بھی کی ہے۔ یہ خبریں ہمیں مختلف ذرائع سے ملتی رہی ہیں۔ چنانچہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ واضح طور پر ایک طرف سپریم کورٹ کے اندر ڈویژن پیدا کر دی گئی ہے، اور یہ ڈویژن بالکل ویسی ہی ہے جیسی 1997 کی سپریم کورٹ میں تھی جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف سعید الزماں صدیقی کو کھڑا کیا گیا تھا۔ اب حالیہ ڈویژن میں بھی آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقسیم دراصل سیاسی رجحانات رکھتی ہے، یہ تقسیم دراصل سیاسی طور پر الائن ہے، لیکن جو لوگ اس کھیل کے اندر ایک اور کھیل کو نہیں دیکھ پا رہے ان کی خدمت میں ہم ایک اور کھیل کو بھی یہاں بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہ ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ سوموٹو پاور دراصل کسی ایک آدمی کا ختم ہو رہا ہے اور موجودہ چیف جسٹس کے خلاف کچھ معزز جج صاحبان ہیں، لہٰذا عمر عطا بندیال کے خلاف یہ ایک مہم لگ رہی ہے، لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہے۔ موجودہ چیف جسٹس کی اپنی مدت ختم کر رہے ہیں اور انہیں کچھ عرصے میں اس منصب کو چھوڑ دینا ہے۔ وہ کوئی بہت زیادہ سوموٹو پاور کو استعمال کرتے بھی نہیں رہے، ان سے پہلے ماضی میں جس طرح سوموٹو پاور استعمال ہوئے ہیں اس طرح عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے اس اختیار کو استعمال بھی نہیں کیا۔ تو آخر اس اختیار کے حوالے سے جو ابھی حساسیت پائی جاتی ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کے لیے، موجودہ چیف جسٹس کے لیے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگلے چیف جسٹس جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے۔ اب آپ یہ دلچسپ کھیل دیکھیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی سوموٹو پاور پر اس وقت فیصلہ دے رہے ہیں، لیکن جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو وہی اس فیصلے میں کم ہوتے ہوئے پاور کے ساتھ چیف جسٹس ہوں گے اور اپنے 2 سینئر ججز کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ اب آپ یہ بھی اچھی طرح جان لیں کہ تحریک انصاف کی ماضی کی جو حکومت تھی جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک کھاتہ کھولا گیا اور انہیں ایک ریفرنس کے ذریعے سپریم جوڈیشل کونسل میں گھسیٹا گیا، اس معاملے میں عمران خان بھی یہ واضح کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے۔ گویا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے جو شکایتیں تھیں وہ تحریک انصاف کی حکومت کو نہیں تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اگر کوئی خائف ہیں تو وہ یہ حکومت یا ماضی کی حکومت نہیں ہے، تو پھر ان سے خائف قوتیں کون سی ہیں؟ دراصل جو بھی ان سے خائف قوتیں ہیں وہ ایک انتہائی کامیابی سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مستقبل میں چیف جسٹس بننے کے بعد کے ان اختیارات کو ختم کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس اگر ہوتے تو انہیں مختلف قسم کے خدشات لاحق ہوتے۔ گویا اگر آپ اس کا بہت ہی گہرائی سے جائزہ لیں تو یہ کھیل معزز ججز صاحبان نے جو حالیہ دنوں میں موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف کھیل رہے ہیں وہ دراصل اپنے ساتھی ججوں کے خلاف ہی کھیل رہے ہیں۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں جب اس قسم کی لڑائیاں ہوتی ہیں، ججز صاحبان آپس میں لڑتے ہیں تو یہ کوئی اصولی لڑائی ثابت نہیں ہوتی، یہ کوئی اس ادارے کی بھلائی اور بہتری کے لیے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ سیاسی مقاصد سے آلودہ ہوتی ہے اور سیاسی عزائم کے تحت ہوتی ہے، اور اس کے نتائج بھی اسی سیاسی نوعیت کے نکلتے ہیں۔ ہم اچھے بھلے اقدامات کو بھی دراصل سیاست سے آلودہ کر دیتے ہیں، ہمارے سیاسی مفادات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، ہم اس ملک میں کوئی ہموار کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ سیاسی رسہ کشی اور مقتدر اشرافیہ کا کھیل آہستہ آہستہ ہمارے تمام اداروں کو چاٹ رہا ہے۔ وہ عدلیہ جس کے کچھ معاملات صاف اور شفاف طور پر طے ہو چکے تھے اب ایک بار پھر
پارلیمنٹ کے ساتھ محاذ آرائی کی حالت میں ہیں۔ پارلیمنٹ کے ساتھ یہ محاذ آرائی اگلے دنوں میں مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ معزز ججز صاحبان کے اختلافات بھی آئندہ دنوں میں تنازعات کی شکل اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ اختلافات اور یہ تنازعات خود سپریم کورٹ کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوں گے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے وہ بحران جو سیاسی تھے، معاشی تھے اور سیکورٹی سے متعلق تھے، اب عدالتی بحران کے ساتھ مزید بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستانی معاشرہ تقسیم در تقسیم کا شکار ہے۔ پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانے کی مہم میں ہم جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کی آبرو کھو رہے ہیں اور مختلف اداروں کو برباد کر رہے ہیں۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد